الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ نے 27 رجب المرجب کے وظائف کیے اور رات کو عبادات کی اور صبح اٹھ کر روزہ رکھا۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام ان لوگوں میں سے آ چکا ہے جو کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے اور کاروبار میں دیانتداری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا خوب خیال رکھا کرتے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان ہے۔ آپ 70 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وصال ظاہری فرمایا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال ہے آپ کا فتویٰ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ شعبان المعظم جو کہ آنے والا ہے اس کی 2 تاریخ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، لہٰذا آپ نے خوب احصال ثواب کرنا ہے۔ ماہ رجب المرجب جو کہ اللہ پاک کا پیارا مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے اور ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، تو جن لوگوں نے اس میں کثرت کے ساتھ بیج اگائے یعنی عبادات کی وہ تو تیار ہو جائیں کہ اب ان کی فصلیں شعبان المعظم میں پکنے والی ہیں اور ان کا پھل وہ رمضان المبارک میں کھائیں گے۔ اگر اب بھی آپ غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو ابھی بھی شعبان المعظم آیا نہیں ہے بلکہ رجب کے 2 دن باقی ہیں، لہٰذا ان 2 دنوں میں ابھی سے توبہ و استغفار کر لیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب تعالی سے مانگ لیں، کیونکہ رجب کا مہینہ گزر گیا تو آپ کی دعائیں بھی کم قبول ہوں گی ضرور، لیکن یہ مہینہ اس قدر مبارک مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے کہ اسے اللہ پاک کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس میں شعبان المعظم کی آنے سے پہلے ہی شب معراج آ جاتی ہے۔ شب معراج جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، اس میں اللہ پاک نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور آپ نے جنت کی سیر کی اور جنت جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین ہے آپ نے اس کی سیر کی اور اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تو اس جنت وہ جو آپ نے معراج النبی میں دیکھی تو آپ ہی اسی کے حقدار قرار پائیں گے۔ آج روحانی وظائف چینل اتنے وظائف کے بعد آج آپ کے لیے 2 رجب یعنی 28 اور 29 رجب المرجب کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے میرے وہ بہن بھائی جو کہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، میرے وہ بہن بھائی جو رزق چاہتے ہیں۔ اب اکثر میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا تو ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے وہ درخواست کی ہے کہ انہوں نے بہت عرصے سے کاروبار شروع کیا ہے لیکن اس میں خاص برکت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ رزق چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے شوہروں کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جو بیٹھی گھر میں بزرگ ہوتی جا رہی ہیں، عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے لیکن مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں ان کے لیے آج کا میرا یہ وظیفہ ہے، 2 دن کا وظیفہ ہے اور ہے بھی بہت ہی آسان، چٹکیوں میں حل ہونے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن پھر جائیں گے، کیسے آپ کی زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے
تو عمل کی تفصیل بتانے کے بعد میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کیا عمل ہے اور یہ کہاں سے آیا عمل اور کس طرح سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، صحیح سے سن لیجئے۔ تو 28 اور 29 رجب المرجب دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ 33 بار پڑھنا ہے اور یا اللہ بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک لفظ یا اللہ ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک بار پڑھنے کا عمل بہت ہی خاص ہے اور اس ایک لفظ کی بدلے میں اللہ پاک آپ کو کروڑوں آپ کی دعائیں قبول فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ پڑھا، پھر یا اللہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہی سیم عمل آپ نے اگلے دن بھی کرنا ہے۔ عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے دوسرے دن یعنی 29ویں رجب کو تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے وظیفے کے مکمل ہونے کی دعا کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میں نے وظیفہ کیا میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ آپ کے منہ سے جو پہلی حاجت نکلے گی وہ فوری پوری ہو جائے گی اور آپ ایک ہی حاجت منگوا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی یہ ایک برکت ہے کہ ایک لفظ منہ سے نکلے گا اور ایک ہی حاجت فوری پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب میرے جتنے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اس میں ایک میرے بھائی ہیں احمد شریف اور اس کے علاوہ سالیہ ہیں اور اس کے علاوہ عائشہ نکہت اور بھی بہت سے انہوں نے نام دیے ہیں۔ انہوں نے 6 لاکھ بار ماشاء اللہ عز و جل آپ نے درود پاک پڑھا اور روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کی بے شمار دینی اور دنیاوی خواہشیں پوری فرمائے۔ اس کے علاوہ سمرہ فاطمہ، صحرا بانو، عمر صدیق اور روحی ناز ہے، رسیہ اور رضیہ مس علی ہیں، ماشاء اللہ عز و جل آپ نے بھی درود پاک پڑھا۔ جہانگیر احمد ہیں، اس کے علاوہ عدنان افتخار بصری ہیں اور جہانگیر احمد ہیں، مہوش اللہ رکھا ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نصیب فرمائے۔ اصفیہ مبارک ہیں، شوکت علی ہیں، افروز ہیں اور اس کے علاوہ سگرا ہیں اور یاسمین خان ہیں، سبیحہ آصف ہیں اور اشال طارق ہیں، سید غوث ہیں اور سونو عمران ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، شگفتہ جہاں ہیں، فرینہ ہیں، سمیرہ ہنگی ہیں اور بھی میرے جتنے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام لکھواتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان کے چاند کا وظیفہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ روحانی وظائف چینل دیکھتے رہیں، ہمارا ساتھ دے، ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔